ولید صاحب، آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل اس کیس میں فریق بننا چاہے گی یا اس کے درخواست دے گی؟ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ آپ لوگ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں نا، تو فریق بن جائیں۔ نہیں جی، آئی تھنک یہ عدلیہ کا معاملہ ہے اور عدلیہ ہی کو اس ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ جج صاحبان خود جو ہے مدعی بنے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، تو اس پہ ہمارا سٹینڈ بڑا واضح ہے، لیکن فریق بننے کی حد تک جو ہے پھر اس پہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہاں ماحول کس طرح کا ہے، پھر یہ معاملہ پولیٹیسائز ہو جائے گا۔ ابھی ہم فریق بنے نہیں بھی ہیں تو اب ہم پہ الزام لگا رہے ہیں لوگ کہ یہ میں پرسوں ایک پروگرام میں آئی لاسٹ مائی کول، جو کہ نارملی نہیں ہوتا، وہ اس لیے کیونکہ وہاں ایک پیپلز پارٹی کے مہمان آ کے پیپلز پارٹی نے سرکاری طور پہ اس پہ ایک لفظ نہیں بولا، ایک بیان نہیں دیا، خاموشی رکھی ہوئی ہے، اور وہاں ان کا نمائندہ آ کے کہہ رہا ہے شو کے اوپر نیشنل ٹیلی ویژن پر کہ یہ ملی بھگت ہے پی ٹی آئی کی اور ان جج صاحبان کی۔ اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہم فریق بنیں گے۔ اب فریق نہیں بھی بنے ہوئے تو لوگ اس طرح سے اس کو پورٹرے کر رہے ہیں، تو فریق بنیں گے تو اور پولیٹیسائز یہ معاملہ ہوگا۔ اس لیے عدلیہ کا معاملہ ہے، اس کی آزادی کا معاملہ ہے۔ دو کیس اور کھلنے ہیں، نہیں اس کیس میں کسی کو طلب کیا جائے، ایک کیس کھلے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیض آباد دھرنے کے، بالکل صحیح ہے جی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس ہوگا۔ ایسے ندیم صاحب 2011 سے آپ اس میں جہاں تک آپ کو نوٹس ہوگا۔ یہ موضوع ہے، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یہ موضوع کیا ہے کہ عدلیہ کی کارروائی میں، عدلیہ کی سرگرمی میں مداخلت، سیاست کے اندر حساس اداروں کی مداخلت کو ایک کیس میں ٹیک اپ کیا جا چکا ہے جو ایئر مارشل اصغر خان والا تھا۔ یہ اس سے ملتا جلتا کیس ہے، لیکن یہ عدلیہ کے اندر مداخلت کا کیس ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس موضوع کے اوپر کسی کو بھی طلب کیا جائے، کسی کو مداخلت والا بھی شوکت عزیز صدیقی والا کیس ہمارے سامنے، میں کہہ رہا ہوں جی کسی کو بھی طلب کیا جائے، اصل پتہ لگنا کیا ضروری ہے بھلا کہ اس میں مرتکب کون تھا سب سے پہلے، باقی کی حیثیت ثانوی ہے۔ اور ہمارے کسی کارکن کو، کسی اہلکار کو، کسی افسر کو جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے طلب کریں، سو بسم اللہ، لیکن جو اصل محرک تھے، جو اصل مرتکب تھے، ایکسپوز تو ان کا ہونا ضروری ہے، سزا ان کو ہونی ضروری ہے۔ اور میں مانتا ہوں پلوش شاہ کی اس بات کو کہ حساس ادارے انوالوڈ ہیں، لیکن حساس معاملہ ہونا اور حساس سرگرمی ہونا، دیکھیں حساس ادارے جب حساس کام کر رہے ہوں، اپنا سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوں، کاؤنٹر انسرجنسی پہ کام کر رہے ہوں، اینٹی ٹیررزم پہ کام کر رہے ہوں، دشمنوں سے ملک کو محفوظ کرنے پہ کام کر رہے ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ ان کیمرہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ جرم کر رہے ہوں، جب وہ بلیک میل کر رہے ہوں ریاست کے ایک ستون کو، جب وہ سپائنگ کر رہے ہوں اپنے ججز کے اوپر، جب ججوں کے رشتہ داروں کو ٹارچر کر کے ان سے کنفیشنز نکلوا رہے ہوں، یہ سب جرائم ہیں۔ یہ کھلی عدالت میں اور لائیو سٹریمنگ سے ہونے چاہیے تاکہ حساس اداروں کو اپنی سکوپ آف ورک کے اندر رکھا جائے اور حساس ادارے اپنی جاب ڈسکرپشن کے مطابق کام کریں۔ دیکھیے یہ الزامات ہیں، ابھی میں تو نہیں کہہ سکتی کہ جرم سرزد ہو گیا یا یہ ثابت ہو گئے، اسی لیے تو کل بدھ کو سب بیٹھ رہے ہیں، اتنی بڑی عدالت لگ رہی ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو خیر پہلی بات ہے کہ جو چیز ثابت نہیں اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو جرم کہنا یا کسی کو مجرم کہنا غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارے ایک ملک اور قوم کا مسئلہ ہے، اس میں صرف یہ ہم اور آپ نہیں دیکھیں گے، لائیو سٹریم جو ہے یہ پوری دنیا بیٹھ کر دیکھے گی، اور پوری دنیا پہلے سے ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہو رہا ہے، پاکستان کی افواج کے خلاف، اس کو ہم کیوں تیل ڈالنے میں اپنا جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہی اس میں تیل ڈالیں۔ لہٰذا میرا کہنے سے تو کوئی فرق پڑے گا نہیں، لیکن میں نہیں چاہوں گی ایز اے پاکستانی کہ یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے لائیو سٹریم پہ چلے اور تماشا پوری دنیا جو ہے وہ دیکھے۔ ایک پہلے آپ بتا دیں، پھر ولید صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں یہ کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا، انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا، یہ کام ججوں نے ساتھ مل کے کیا، وہاں ایک امپورٹنٹ رول پولیٹیشینز کا ہوتا ہے، اس حکومت وقت کا جو بینیفٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ لوگ اس میں حصہ دار ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی مار کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ دیکھیے پھر یہ تو ایک جو ہے یہ ایک جماعت کے حساب سے فیصلہ ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی پھر اس پہ سوچے گی، اور نون لیگ کو بھی سوچنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب تھے، جن کے انگوٹھے کے نیچے ساری ایجنسیز تھیں، جو سربراہ تھے حکومت کے، تو سب سے پہلے پی ایم ایل این اس پہ فیصلہ کرے گی، پیپلز پارٹی بھی دیکھے گی، لیکن ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ جماعتیں، اور اس بات میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ پولیٹیسائز ہو جائے گا، اس کو ان کے اندر ہی عدلیہ جو ہے وہ دیکھے